عزیز دوست افضل بٹ ود فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ مؤخر ہونے پر آج عمران خان نے کیا کہا، اور وہاں جو رپورٹر موجود تھے اڈیالہ جیل میں انہوں نے بتایا کہ آج کپتان غصے میں آگ بگولا تھے اور آج انہوں نے کسی کو نہیں بخشا، سب کو ٹکر گئے۔ کس کے متعلق کیا کہا، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کیا کہا، حکومت کے متعلق کیا کہا، مذاکراتی ٹیم کے متعلق کیا کہا، بشا بی بی کے متعلق کیا کہا، آپ کو بتائیں گے اور اس کی وجوہات بھی بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات خان صاحب نے کی، آج انہوں نے تمام فوجی حکومتوں کا موازنہ بھی کیا۔ یحییٰ خان کے بارے میں کیا کہا، ضیاء اللہ کے بارے میں کیا کہا، اور مشرف خان کے بارے میں کیا کہا، اور کون سے فوجی ڈکٹیٹر کو چھوڑ دیا وہ آپ کو بتائیں گے، کیوں چھوڑا اور ان کے بارے میں کیا کہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بڑی خبر دیں گے کہ آزاد کشمیر حکومت سے مسلم لیگ نون کی علیحدگی کا معاملہ جو ہے وہ اب کافی تیزی پکڑ گیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور آزاد کشمیر حکومت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، ان سب موضوعات پر گفتگو سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور پھر بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ تک غیر جانبدار خبریں اور تجزیے پہنچ سکیں۔ تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اڈیالہ جیل میں کہ آج جو وہاں پر موجود میرے رپورٹر دوستوں نے بتایا کہ آج خان صاحب غصے میں تھے، کچھ کہتے ہیں کہ بڑی فارم میں تھے، بڑے عرصے کے بعد انہوں نے آج لمبی گفتگو کی، اور غصے کا عالم یہ بھی دیکھیں کہ گفتگو کرنے کے بعد آج انہوں نے سوالات بھی نہیں سنے اور پھر چلے گئے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ غصہ کیا ہے۔ تو جب خان صاحب آئے اور غصے میں آگ بولا تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ جو ہے نا میرے اوپر یہ تلوار لٹکانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے، کن کا، سب کا، کہ میں بلیک میل ہو جاؤں گا۔ یہ خان صاحب نے کبھی لفظ استعمال نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ میں 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ ہے اس کی وجہ سے اپنا منہ بند رکھوں گا، یہ میرا منہ بند رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے بار بار اس کیس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل سنانا ہے تو آج سنا دیں، دنیا کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور ساتھ یہ کہا کہ فیصلے لکھے کہیں اور جاتے ہیں، پھر لا منسٹری میں جاتے ہیں، اور پھر جج کو لکھا لکھایا ایک فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ فیصلہ پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ آج خان صاحب سب کو ٹکر گئے، کسی کو نہیں بخشا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے کہا کہ دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ میں جب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے ان کا اپنا منہ کالا ہونا ہے، اور پوری دنیا دیکھے گی کہ بھئی یہ کس طرح جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ میرے ہاتھ صاف ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب موجودہ دور کا موازنہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یحییٰ خان کا ماشاء اللہ بہت سخت تھا، لیکن ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھوڑا سا اس سے نرم تھا، اور مشرف کا ماشاء اللہ تو سمجھ لیں کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے آج کا جو دور ہے ان تینوں ماشاء اللہ سے بدتر ہے، یہ تھا کہنا خان صاحب کا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو خان صاحب نے پہلے 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے بات کی، میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ یہ بارگیننگ چپ ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کیوں بار بار آگے جا رہا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ خان صاحب نے فوج کے ساتھ بہت عرصہ کام کیا ہے، لیکن اس طرح کے مراحل کو وہ پہلی طرح فیس کر رہے ہیں، کیونکہ جب بھی سی بی ایم ہوتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوتے ہیں، تو وہ اس حوالے سے ہوتے ہیں جتنا بڑا جھگڑا ہوتا ہے۔ مثلا آپ اس جھگڑے کو چھوڑ دیں کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان کیا جھگڑا چل رہا ہے، آپ صرف اس معاملے کو سمجھنے کے لیے کہ یہ معاملے کو سلجھانے میں کتنی دیر لگ سکتی ہے، آپ اپنے گلی محلے کی مثال لے لیں کہ اگر آپ کی گلی محلے میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، اگر معاملہ گالم گلوچ تک ہو تو صلح 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہے، اگر معاملہ تھپڑ تک پہنچا ہو تو بات تھوڑا سا آگے بڑھ جاتی ہے، اگر معاملہ چھری چاقو پر چلا گیا ہو تو اور معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے، پھر اسپتال کا رزلٹ آ چکا ہوتا ہے، پھر پولیس انوالو ہو چکی ہوتی ہے، اگر کسی کو فائر لگا ہو
تو پھر معاملہ اس سے بڑھ جاتا ہے، اور بندہ مر گیا ہو تو اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے جتنا زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں فریقوں کے درمیان فاصلہ بڑا ہوگا، اتنا سی بی ایم میں ٹائم لگتا ہے۔ مثلا مسلم لیگ نون کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو کم از کم 1 سال کا عرصہ لگا سی بی ایم میں، کانفیڈنس بلڈنگ میئر میں، پھر جا کر تحریک عدم اعتماد آئی، صلح ہوئی، خان صاحب گھر گئے۔ اب یہ ہے کہ خان صاحب کیونکہ اس طرح کے فیز سے پہلی دفعہ گزر رہے ہیں، ایک تو بار بار جب ان سے کوئی جرنلسٹ کویشچن کرتا ہے یا وہ پڑھتے ہیں یا انہیں سوشل میڈیا کی رپورٹ دی جاتی ہے کہ دیکھیں جی ہر طرف شور مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ کہ ڈیل کر لی خان صاحب نے، اور پھر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یار میں نے تو ایک ڈیل کے خلاف ہی ساری پالیٹکس کی ہے، میرا جو بیسک سٹینڈ تھا پی ٹی آئی کا، جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے پاپولیرٹی ملی، کہ وہ یہ تھا کہ یہ بار بار ڈیل کرتے ہیں اور باریاں لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں، تو اس لیے اگر مجھ پر بھی ڈیل کا الزام لگ جائے گا تو مجھے فیس کرنا مشکل ہوگا، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ سی بی ایم کو اگر آپ دیکھیں، کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سی بی ایم دونوں طرف سے جاری ہے، اس دوران کئی مد و جزر آئیں گے۔ آپ آج کی اس گفتگو بھی کہ آخری گفتگو مت سمجھیے گا، کہ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے خان صاحب نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اب مذاکرات ختم، کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن اب اسی حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جس کو وہ مانتے بھی نہیں ہیں۔ آج بھی انہوں نے اس حکومت کے متعلق جو کہا وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس لیے خان صاحب اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ جو بھی مذاکرات پہلے در پردہ ہو رہے تھے، اس کے نتیجے میں 26ویں آئینی ترمیم کی اس شد و مات سے مخالفت نہ کی پی ٹی آئی نے، اور 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہ بن سکے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی بن گئے، لیکن پی ٹی آئی نے کوئی احتجاجی تحریک شروع ہی نہیں کی، بلکہ جو وکلاء احتجاجی تحریک کے اعلانات کر رہے تھے ان کا ساتھ بھی نہ دیا۔ اس معاملے میں بھی اس کو بھی سی بی ایم سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر تھا۔ پھر تینوں صرف سے چیفز کی آپ کو پتہ ہے میعاد مدت میں جب توسیع کا معاملہ تھا تو پی ٹی آئی نے بڑا فرینڈلی اپوزیشن کا اندر ماحول جو ہے وہ بنایا ہوا تھا اور رول پلے کیا تھا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی کچھ دے چکے ہیں تو ہمیں دینے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ تو میں نے آپ کو گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس کیس نے فیصلہ کرنا ہے کہ خان صاحب نے سیاست کیا کرنی ہے، کیا سول نافرمانی کی تحریک آگے بڑھانی ہے، نہیں بڑھانی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ مشروط ہے، اگر خان صاحب ان کو اس میں ریلیف ملا یا کوئی ریلیف طے ہوا تو پھر یہ معاملہ ہوگا۔ میں اس کو ڈیل نہیں کہتا، بلکہ یہ معاملات کرنا پڑتے ہیں۔ بہرحال اب خان صاحب کا ٹیمپرامنٹ بار بار جو ہے نا، وہ جو خان صاحب ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتے ہیں، تھوڑی سی بات آگے بڑھتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں، پھر خان صاحب کو کوئی ڈیلیگیشن ملتا ہے، جو ڈیلیگیشن آ کر پورے ملک کے حالات رکھتا ہے، پی ٹی آئی کے کارکنوں پر ہونے والے مظالم کی داستانیں سناتا ہے، تو خان صاحب غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار ہم نے اتنا کچھ کر دیا ہے، پھر مقابلے میں اس کے متبادل ہمیں کیا ریلیف مل رہا ہے۔ تو آج خان صاحب بہت غصے میں رہے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ حکومت، انہوں نے کہا شہباز شریف سے تو شوکت سے زیادہ بااختیار تھا، اور یہ تو ایک اردلی کا کردار ادا کر رہا ہے، اس کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور اگر اختیار نہیں ہے تو پھر اس کی مذاکراتی ٹیم کے پاس کیا اختیار ہوگا، یہ بھی سوال ہے۔ اگر مذاکراتی ٹیم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو آپ کی جماعت ان کے ساتھ بیٹھی کیوں ہے؟ بہرحال خان صاحب نے پھر آج کہا دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کے متعلق بڑی خبریں چل رہی ہے کہ وہ بیہائنڈ دا سین کوئی رول پلے کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کوئی رول پلے نہیں کر رہی، اب جو فیصلہ کرنا ہے میں نے کرنا ہے، جو بات کرنی ہے میں نے کرنی ہے، یا جس کی میں ڈیوٹی لگاؤں گا وہ کرے گا، اور مذاکراتی کمیٹی کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ اب ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم اردلی جتنے اختیارات بھی نہیں رکھتا، اور دوسری طرف اسی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس مذاکراتی کمیٹی کے ہم نیت پہ شک نہیں کرتے۔ وہ تو بار بار کہہ رہی تھی کہ اگر آج خان صاحب کے خلاف بھی فیصلہ آ گیا 190 ملین پاؤنڈ کا تو ہم مذاکرات ختم نہیں کریں گے۔ لیکن آج خان صاحب کے اس غصے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یا تو انہیں کنوے کیا گیا تھا کہ بھائی جان معاملہ طے ہو گئے ہیں، اب ہمارے کافی لوگ جو 26 نومبر کو یہاں گرفتار ہوئے تھے ان میں سے سینکڑوں لوگوں کی بیل ہو گئی ہے، جو فوجی عدالت سے جن کو سزا ہوئی تھی انہیں کچھ کو جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے اور کچھ کی سزا معاف کر دی گئی ہے۔
تو ہمارے جو گرفتار شدگان کے حوالے سے مطالبے تھے وہ تو پورے ہو رہے ہیں. اور اب اس معاملے میں بھی حکومت آ گئی ہے کہ اب کوئی نیا کیس نہیں ہوگا اور آپ کو اڈیالہ سے بنی گالہ شفٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. تو شاید یا تو خان صاحب کو میسج دیا گیا ہوگا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا معاملے پر بھی بات ہو گئی ہے. یہ شاید مذاکراتی کمیٹی خوفزدہ ہو, اس نے نہ بتایا ہو کہ بھئی اس پہ مرحلہ وار ابھی تبادلہ خیال ہو رہا ہے. میں اپنے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ اس پہ کن کن آپشن پہ غور ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا, میرے ناظرین باخبر ہیں کہ اس پہ ابھی مختلف آپشن زیر غور ہے. اب خان صاحب یہ سمجھتے ہیں اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس معاملے کو اس لیے لٹکایا جا رہا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی پر جو ہے وہ ایک خوف کی تلوار لٹکتی رہے, اور خان صاحب جو ہے ان کو بار بار بتایا, مذاکراتی کمیٹی جا کے بتایا کہ خان صاحب ہم نے اس سے بچنا ہے, اس لیے ہم کوئی راستہ نکال رہے ہیں. اور گورنمنٹ بھی اپنے کچھ مطالبات سامنے رکھے گی, کیونکہ ابھی جب ریٹرن مطالبات جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے دینے ہیں نیکسٹ میٹنگ میں. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو یہ درخواست چلی گئی ہے کہ بھائی ہم باضابطہ خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں آزادی کے ساتھ. مینز وہاں اس وقت جب ہماری بات چیت ہو وہاں جیل کے عملے کا کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے, اور پھر ہماری یہ ملاقات آدھے پونے گھنٹے کی نہیں ہونی چاہیے, لمبی ملاقات ہونی چاہیے تاکہ ہم نے بات چیت طے کرنی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن میں خان صاحب کی ملاقات بھی ہو جائے, اور پھر وہ مذاکراتی کمیٹی آ کر بتائے گی کہ خان صاحب کے آج کے ان بیانات کا مقصد کیا ہے. بہرحال آج خان صاحب نے آرمی چیف, اسٹیبلشمنٹ, وزیر اعظم, حکومت, مذاکراتی کمیٹی اور پاکستان کی عدالتوں کو بھی نشانے پہ رکھا. لیکن خان صاحب نے پرویز مشرف کے حوالے سے جو حیران کن گفتگو کی وہ میرے لیے پریشان کن بھی ہے, کیونکہ پرویز مشرف کا دور تو ہم نے خود دیکھا, بلکہ خان صاحب میرے پروگرام میں آتے رہے. ٹھیک ہے, سٹارٹ میں جب انہوں نے ریفرینڈم کرایا پرویز مشرف میں, اس وقت خان صاحب ان کے ساتھ تھے. لیکن آج خان صاحب نے جو بات کہی, مجھے نہیں پتا کہ وہ بھول گئے ہیں, کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں مشرف کے دور میں میڈیا بھی آزاد تھا اور عدلیہ بھی آزاد تھی. شاید خان صاحب بھول گئے ہیں کہ خان صاحب آپ یاد کریں کہ پرویز مشرف وہ ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے جب ایمرجنسی پلس لگائی تو پاکستان کے تمام ٹی وی چینل بیک جنبش قلم بین کر دیے گئے تھے. اس وقت سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, صرف ایک سورس بچا تھا پی ٹی وی کا. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے افتخار چودھری سمیت بہت سے ججوں کو گھر بھیج دیا تھا. وہ آپ کو کس نے بتا دیا خان صاحب؟ آپ تو پھر میرے پروگرام میں آتے رہے. ہم نے آپ کو خان صاحب یاد کرانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی 3 مہینے کیمپ رکھا اس وقت پریس کلب کے باہر, اور آپ میرے بار بار مہمان ہوتے تھے. قاضی حسین احمد صاحب میرے مہمان ہوتے تھے, کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید بھی ملک سے باہر تھی, نواز شریف بھی باہر تھے. تو خان صاحب آپ نے اتنی زیادہ موومنٹ ہمارے ساتھ مل کر چلائی عدلیہ کی آزادی کے لیے اور میڈیا کی آزادی کے لیے, اور آج آپ نے جو مشرف کو سرٹیفکیٹ دیا, میرا خیال ہے کہ آپ وہ سرٹیفکیٹ واپس لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ آج کے حالات کو کمپیئر کرتے ہوئے غصے میں یہ بات کر رہے ہوں, لیکن مشرف کو آپ عدلیہ کی آزادی اور میڈیا کی آزادی کا یہ سرٹیفکیٹ آپ کے ہاتھوں مجھے اچھا نہیں لگا, کیونکہ آپ نے 90 دن میرے ساتھ گزارے, فٹ پاتھ پہ گزارے, کبھی سپریم کورٹ کے باہر, کبھی پارلیمنٹ کے باہر, کبھی پریس گیلری کے باہر, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں, کبھی راولپنڈی ہائی کورٹ بار میں. تو آپ تو اس کو لیڈ کر رہے تھے اس موومنٹ کو, جس کا نام ہی عدلیہ اور میڈیا کی آزادی موومنٹ تھا. تو اس لیے خان صاحب تھوڑا سا ریکارڈ آپ درست کر لیں. مشرف میں ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ لوگوں کو ثانیہ دی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ضیاء الحق کو بھی آپ نے کہا کہ تھوڑا سا نرم اس کا ماشاء اللہ تھا, یحییٰ خان کا سخت تھا. ذرا پیپل پارٹی کے لوگوں سے پوچھیں, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ان لوگوں سے پوچھیں جن کی پیٹھ پر کوڑے لگے تھے. تو اس لیے ضیاء الحق کو نرمی کا سرٹیفکیٹ بھی آپ نے غلط دیا. یحییٰ خان کا دور تو آپ نے بتا دیا, ایوب خان کا دور آپ بھول گئے, شاید عمر ایوب کی وجہ سے. بہرحال یہ آج انہوں نے جو ڈکٹیٹروں کا موازنہ کیا تھا اس کے حوالے سے میں نے کہا تھا تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں. اور اب آ جاتے ہیں, آپ کو لیے چلتے ہیں آزاد کشمیر میں. آپ جانتے ہیں کہ وہاں اب ایک 7 رکنی پی ٹی آئی کی اپوزیشن ہے, جسے ہم کہتے ہیں ننڈی منی اپوزیشن. مسلم لیگ نون,
پاکستان تحریک انصاف کا فارورڈ بلاک اور پیپلز پارٹی حکومت میں ہے۔ آج مجھے جو بتایا گیا کہ مسلم لیگ نون نے، مرکز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اب اپوزیشن بینچوں میں بیٹھنا ہے آزاد کشمیر حکومت میں، وزیر اعظم انوار الحق کی گورنمنٹ سے علیحدگی اختیار کر کے۔ اور جب میری مسلم لیگ نون کے زعماء سے بات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ اچانک فیصلہ آپ کا ہوا یا اس فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے؟ آپ تو مسلم لیگ نون کی ذیلی تنظیم ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم نے 6 ماہ پہلے ریزولوشن پاس کر کے مرکزی قیادت کو بھیج دی تھی، اور اب وہاں سے تحریری جو آپ کا انتظار ہے، لیکن جو آپ کو پتہ ہے کہ ہر جماعت کے انٹرنل جو سورس ہوتے ہیں وہ اپنی جماعت کو قیادت کا فیصلہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں، تو ابھی تحریری فیصلہ نہیں آیا، لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت یہ بتا رہی ہے کہ ہماری مرکز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آزاد کشمیر میں اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے گی۔ اور میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ آزاد کشمیر میں اب تبدیلی کی ہوا چل رہی ہے، اور جب تبدیلی کی ہوا چلتی ہے تو پر آپ کو پتہ ہے، ذرا عمران خان صاحب کا دور سامنے رکھیں کہ پہلے ایک جماعت الگ ہوئی، پھر دوسری جماعت اتحادی الگ ہوئی، پھر تیسری ہوئی، اور پھر آخرکار اکثریت جو ہے اقلیت میں بدل گئی اور طریقے میں اعتماد آ گئی۔ اگر مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون از خود فیصلہ کرے گی کہ مرکز میں جو نیکسس بنا ہوا ہے، کیا ان پاور کاریڈور کو بائی پاس کر کے مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال اگر مسلم لیگ نون نے باضابطہ طور پر فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپوزیشن بینچوں میں بیٹھنا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اصل گیم آزاد کشمیر میں پھر شروع ہونی ہے، کاؤنٹ ڈاؤن والی۔ اور جو مسلم لیگ نون کی قیادت نے بتایا کہ انہوں نے کہا ہم نے جو اپنی مرکزی قیادت کو اور فیصلہ کن طاقتوں کو بتایا ہے کہ بھائی اگر سب لوگ حکومت میں ہیں تو پھر جس طرح آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی نے کام کیا، جب حقیقی اپوزیشن نہیں ہوگی، پارلیمنٹ میں اپوزیشن نہیں ہوگی، کوئی پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن نہیں کر رہی ہوگی، تو پھر یہ فیصلے گلی محلوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ آزاد کشمیر کے معاملات کو سموتھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نان پارٹی گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ کو جو ہے وہ ایسے معاملات کنٹرول کرنے میں پرابلم ہوگی۔ اگر کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آ جائے، ایک پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہو، تو پھر میرا خیال ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی نے جو کام کیا ہے، اپوزیشن جب وہ اصل اپنا رول سنبھالے گی تو پھر آزاد کشمیر میں شورش کم ہوگی۔ بہرحال اب آگے دیکھتے ہیں، جوں دن گزریں گے ہمارے سامنے آزاد کشمیر کی صورتحال بھی آتی جائے گی، اور اڈیالہ جیل میں غصے میں آگ بولا کپتان کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی ہیں، کچھ اپنے پاس رکھی ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ دوستو، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔